ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہو گے کہ آج میں غالب کی ایک اور غزل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ غزل سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ غزل جو ہے یہ بحر ہزج میں ہے، اور لیکن بحر ہزج سالم مسمن نہیں ہے بلکہ یہ مسدس ہے، یعنی مفاعیل مفاعیل فعول، یعنی اس کے 3 رکن بنتے ہیں۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، مفاعیل مفاعیل فعول۔ اور بحر ہزج وہ مشہور غالب کا کلام، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، تو اس بحر کو بحر ہزج کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ چونکہ وہ 8 ارکان، یعنی 4 پہلے مصرے میں اور 4 دوسرے مصرے میں، تو 8 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ جو ہوتی ہے یہ 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ اس کا تیسرا رکن جو ہے وہ مکمل مفاعیل نہیں ہے بلکہ وہ مضاعف رکن ہے، یعنی اس کے اندر ضعاف ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو مختصر کر کے اس میں ڈالا گیا ہے، لہذا اس کا وزن ہے یا اس کے ارکان ہیں مفاعیل مفاعیل فعول۔ تو آئندہ میں اس بات کا بھی اہتمام رکھوں گا انشاءاللہ العزیز کہ آپ کے سامنے جو بھی غزل غالب کے لے کر حاضر ہوں آپ کو اس کی بحر، اس کے ارکان وغیرہ یا عروض کے حوالے سے اس کی مکمل رہنمائی جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ چنانچہ اس کا پہلا مصرع ہوا ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، دوسرا مصرع نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ، نشاط کار یعنی کام کی نشاط، نشاط خوشی کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، امنگ کو کہتے ہیں، یعنی ہوس کو جو ہے وہ کام کرنے کی بڑی بڑی جو ہیں وہ امنگیں ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سی تمنائیں جو ہیں وہ اپنے اندر پالے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور پھر غالب کہتا ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ تو اگر اس کائنات کے اندر یہ موت نہ ہو تو پھر یہ جو انسان کے اندر یہ جو ایک طلب اور ایک تمنا اور ایک ہوس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، دراصل اس کے پیچھے یہ ایک احساس ہے کہ مجھے یہاں بہت تھوڑا عرصہ ملا ہوا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کھٹکا جو ہے ہر سانس کے ساتھ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب جو ہے وہ انسان کو بلاوا آ جائے۔ تو اس لیے غالب کہتا ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، کہ اگر یہ کھٹکا نہ ہو کہ نہ جانے کب جو ہے وہ میرا وقت پورا ہو جائے اور مجھے موت آ جائے، اگر یہ کھٹکا نہ ہو تو پھر یہ جو ہمارے اندر ایک ہوس کہیں آپ اس کو، یا کام کرنے کی لگن کہیں، امنگ کہیں، یہ جس کو غالب نے کہا کہ ہوس کو ہے نشاط کار، تو اس کا سارا دار و مدار اس احساس کے اوپر ہے کہ یہ چند گھڑیاں، یہ چند سانسیں جو ہیں غنیمت ہیں، لہذا ان میں جو ہے کچھ کر لیا جائے۔ اور اگر یہ احساس نہ ہو، اگر دوام ہو، اگر موت کا احساس نہ ہو، یہ معلوم ہو کہ بس ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ہمارے اندر کوئی ایسی جلدی نہیں ہوگی، نہ ہمارے اندر پھر کوئی ایسی امنگ ہوگی، نہ ہی کوئی نشاط کار ہوگی۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ غالب نے اس موضوع کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، تجاہل پیشگی سے مدعا کیا، کہاں تک اے سراپا ناز کیا کیا۔ میں اس کا وزن بھی ساتھ ساتھ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مفاعیل مفاعیل فعول مفاعیل مفاعیل فعول۔ اچھا، اس شعر کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیے گا کہ یہاں یہ جو لفظ ہے تجاہل پیشگی، تو میں نے اس کے تجاہل پڑھا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ تجاہل ہے، جس طرح سے تقاتل، ٹھیک، یا جس طرح سے تقابل، تو عام طور پر اس کو تقابل پڑھنا یا اس کو تجاہل پڑھنا یہ غلط ہے، اس کی ہے کے اوپر جو ہے وہ پیش آئے گی۔ دراصل یہ عربی کے جو ابواب مزید فی ہوتے ہیں، یہ میں نے کہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے، دوبارہ بھی انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے مزید ویڈیوز جو ہے وہ ڈال دوں گا۔ تو عربی کے جو ابواب ہوتے ہیں جن کو ابواب مزید فی کہتے ہیں، ان میں سے ایک باب جو ہے وہ باب تفاعل ہوتا ہے، تو یہ اس کا مصدر ہے۔ چنانچہ اب شعر کی طرف آتے ہیں، تجاہل پیشگی سے مدعا کیا، کہاں تک ہے سراپا ناز کیا کیا، یعنی غالب کہتا ہے کہ یہ جو آپ تجاہل پیشگی
یعنی کہ جان بوجھ کر انجان بننا، یعنی جانتے ہوئے بھی انجان۔ تو اس سے آپ کا مدعا کیا ہے؟ اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن آپ یہ جو ایک انداز اس طرح سے اپناتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کیا کہا، کیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، اور حالانکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کیوں کہا ہے، اور حالانکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری اس سے مراد کیا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ جو ایک اذیت دینے کا آپ کا انداز ہے تو یہ کیوں ہے؟ تجاہل پیشگی سے مدعا کیا؟ آخر آپ اپنی اس روش سے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننے کی روش سے کیا چاہتے ہیں؟ تو دراصل اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہ غالب کہتا ہے کہ دراصل آپ جو ہے مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے پھر کہاں تک ہے سراپا ناز کیا یہ جو کیا کی آپ کی تکرار ہے، اے سراپا ناز، یہ کہاں تک چلے گی؟ یعنی کب میری گل و خلاصی ہوگی؟ یہ میری اذیت کا سلسلہ جو ہے کب تک جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ یعنی پلیز چھوڑیے اب اس تجاہل عرفانہ کو یا اس تجاہل پیشگی کو، اور جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے فیض یاب کیجیے وصل سے، یا میں جو بھی چاہتا ہوں تو وہ میری مراد جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی شعر ہے، نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں، شکایت ہائے رنگی کا گلا کیا۔ تو یہ شعر جو ہے تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اور اس کی جو شرح ہے میں سمجھتا ہوں کہ کئی طرح سے کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو اس کی شرح کی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں، یعنی اس میں غالب کا جو روئے سخن جو ہے وہ رقیب کی طرف ہے، یعنی غالب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھ پر تو تیرا ظلم اور ستم جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لیکن دوسری طرف غیر کے پر نوازش ہائے بیجا دیکھتا، یعنی بہت زیادہ نوازشات جو ہیں وہ میں آپ کی طرف سے اغیار پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ شکایت ہائے رنگی کا گلا کیا، لہذا اب اگر میں ان کی آپ کے آگے شکایت کرتا ہوں، یعنی آپ کا یہ جو لطف ہے اغیار پر، تو جب میں اس کی شکایات جو ہے آپ کے آگے لگاتا ہوں کہ دیکھیے گا پلیز کچھ میرا بھی خیال کیجئے، میں بھی آپ کی زلف کا اسیر ہوں، کچھ مہربانی مجھ پر بھی ہو جائے، تو آپ آگے سے الٹا برہم ہوتے ہیں اور آگے سے گلا کرتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں۔ تو اس پر غالب نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ کا اغیار کے ساتھ ایسا سلوک ہے تو اس کا گلا کرنے کی تو مجھے کم سے کم، یا اس کی مجھے شکایات جو ہیں وہ بھی بڑے رنگین انداز میں، بڑے مطلب یہ کہ نرم انداز میں، بڑی ہی ملفوف انداز میں، یہ ہے نا شکایت ہائے رنگی، یعنی بڑے ملفوف انداز میں اگر میں آپ کے آگے آپ کے اس رویے کی شکایت کرتا ہوں، بلکہ شکایات کرتا ہوں، تو ان شکایات پر آپ چیمہ جبی نہ ہوں، تو مجھے جو ہے تھوڑا سا بولنے کی جو ہے کم سے کم اجازت دیں، اس پر جو ہے آپ کم سے کم گلا نہ کریں۔ اس کے بعد اگلے شعر ہے، نگاہ بے محابہ چاہتا ہوں، تغافل ہائے تم کی آزما کیا۔ تو یہ شعر جو ہے اپنے الفاظ کے ساتھ کوئی ایسی بڑی پیچیدگی کا حامل نہیں ہے، بس اس میں الفاظ کے اگر معانی آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو شعر کا مطلب بھی بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اس میں بے محابہ کا ایک لفظ ہے، نگاہ بے محابہ، محابہ یعنی تکلف، یعنی بے محابہ ایسی نگاہ جس میں کوئی تکلف نہ ہو، میں وہ چاہتا ہوں، یعنی میں اے میرے محبوب، میں آپ کی بے تکلف جو نگاہ ہے، جو نگاہ لطف ہے، وہ چاہتا ہوں، یعنی اب مجھ سے جو ہے تغافل برداشت نہیں ہوتا، اب میں آپ کی جو ہے نگاہ لطف جو ہے اس کا طالب ہوں۔ تغافل ہائے تم کی آزما کیا، بس اس کے بھی آپ معنی سمجھ لیں، تغافل ہائے تم کی آزما، یہ پوری کی پوری ترکیب ہے، یعنی ایسا تغافل جو میرے صبر و تحمل کی آزمائش کرے۔ تمکی یعنی صبر و تحمل، ضبط۔ تمکی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی جگہ پر جو ہے وہ باندھ کے رکھنا،
یعنی اپنے آپ پر جو ہے وہ ضبط کرنا. تو تم کی آزما یعنی ضبط کی آزمائش کرنے والا، اس میں فاعل کے معنی دے گا. تو تغافل ہائے تم کی آزما، یعنی ایسا تغافل جو میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے، جو میری تمکنت کی آزمائش کر رہا ہے، میرے تحمل کی آزمائش کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اب میں ایسے تغافل کے قابل نہیں ہوں کہ جو میرے صبر کا امتحان لے، جو میری برداشت کی آزمائش کرے، بلکہ اب میں کیا چاہتا ہوں؟ نگاہ بے محابہ چاہتا ہوں. اب تو میں بے تکلف آپ کا لطف جو ہے، آپ کی چشم عنایت جو ہے، اب میں اس کا جو ہے وہ طالب ہوں. تو یہ اس غزل کے ہو گئے شروع کے 4 شعر. تو ابھی یہ غزل جو ہے اچھی خاصی باقی ہے. تو ظاہر ہے اس نشست میں اب اس کو یہاں تمام نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہیں اس کا اختتام کرتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے پورے شرح وصف کے ساتھ اللہ کو منظور ہوا تو باقی یہ غزل جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس وقت تک آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.